ایشیا کپ کا بڑا دھماکہ، بھارتی پراکسی اینڈی پائیکرافٹ کو ہٹا دیا گیا۔ ایشیا کپ کا تنازع حل ہو گیا، متنازع میچ ریفری تبدیل کر دیا گیا۔ پاکستان آج متحدہ عرب امارات کے خلاف ایشیا کپ کا میچ کھیلے گا۔ پاکستان کا احتجاج رنگ لے آیا، آئی سی سی پاکستان کا مطالبہ تسلیم کرنے پر مجبور۔ اینڈی پائیکرافٹ میچ سپروائز نہیں کریں گے۔ پاکستان یو اے کے میچ میں رچی رچرڈسن میچ ریفری ہوں گے۔ ترجمان پی سی بی کا کہنا ہے کہ مشاورت جاری ہے اور آج حتمی فیصلہ کر لیا جائے گا۔ جو بھی فیصلہ ہوگا ملک کے مفاد میں ہوگا۔ آزاد جموں کشمیر کے حالات خراب کرنے میں بھارت ملوث ہے۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر انوار الحق کی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس۔ راجہ فاروق حیدر نے کہا آپریشن بنیاد مرصوص اور مارکہ حق کی کامیابی کے بعد بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ آزاد جموں کشمیر کی صورتحال پر اے پی سی کا اعلامیہ جاری، کہا آزاد کشمیر کے حالات خراب کرنے کی کسی بھی سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ مارکہ حق میں فتح سے مسئلہ کشمیر عالمی منظرنامے میں بھرپور طریقے سے اجاگر ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات متوقع۔ 26 ستمبر کو یو این جنرل اسمبلی اجلاس کی سائیڈ لائن پر ملاقات کا امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملکی دورے پر آج روانہ ہوں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم پہلے سعودی عرب پھر برطانیہ جائیں گے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب 26 ستمبر کو ہوگا۔ تمام صوبے سیلاب سے نقصانات کا جامع تخمینہ لگائیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت۔ جائزہ اجلاس کی صدارت کے دوران گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا بحالی کے مؤثر لاہ عمل کے لیے نقصانات کا تخمینہ ضروری ہے۔ تمام وزرائے اعلیٰ کے فوری اقدامات قابل تحسین ہیں۔ وزیر اعظم کو چیئرمین این ڈی ایم اے نے بحالی کے کاموں پر بریفنگ دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیئرمین پی ٹی اے کو ہٹانے کا حکم۔ چیئرمین پی ٹی اے کی تعیناتی قانونی طور پر درست نہیں، عہدے سے فوری ہٹایا جائے۔ چیئرمین پی ٹی اے نے عہدے سے ہٹائے جانے پر انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی۔ میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان نے فیصلے کے خلاف آرڈیننس 1972 کے تحت اپیل دائر کی۔ اپیل فوری سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست بھی کی۔ پچیس سال بیت گئے، لگتا ہے کل پرسوں نیٹ ورک شروع کیا۔ 800 سے زیادہ لوگ 20 سال سے اے آر وائی کے ساتھ ہیں۔ جو ساتھی اب دنیا میں نہیں رہے ان کو بھی یاد کر رہا ہوں، خاص طور پر بانی عبدالرزاق یعقوب کو، جو قدم قدم پر رہنمائی اور حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ صدر اور سی ای او اے آر وائی نیٹ ورک سلمان اقبال کی اے آر وائی نیٹ ورک کی سلور جوبلی پر خصوصی گفتگو، کہا تمام ناظرین کو خراج تحسین جو غلطیاں نظر انداز کر کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انڈسٹری کو مزید مضبوط بنانے والے 2 پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ اے آر وائی جو کچھ کر رہا ہے پاکستان کے لیے کر رہا ہے۔ اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی اے آر وائی نیوز کے لاہور آفس آمد۔ اے آر وائی نیٹ ورک کی سلور جوبلی کا کیک کاٹا، کہا حاجی محمد اقبال میرے بڑے ہیں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سلمان اقبال نے حاجی عبدالرزاق اور حاجی محمد اقبال کے سفر کو جاری رکھا۔ اے آر وائی نیٹ ورک کی ٹیم بڑی مبارکباد کے مستحق ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور وزیر اطلاعات پنجاب عثمان بخاری، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے بھی کیک کاٹا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں قائم مقام گورنر سندھ اویس قادر شاہ نے اے آر وائی کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ کراچی بیورو میں بھی نامور شخصیات نے اے آر وائی کی سلور جوبلی کا کیک کاٹا۔ ایڈیشنل آئی جی ترجمان سندھ رینجرز میں کراچی مرتضی وہاب، اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی، جمن کانسولیٹ کے نمائندوں نے بھی کراچی بیورو کا دورہ کیا۔ حاج اقبال کو گلدستہ پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور وزیر اعلیٰ کے پی نے سلور جوبلی پر مبارکباد دی۔ سکھر، ملتان سمیت دیگر بیوروز میں بھی اے آر وائی نیوز نیٹ ورک کی سلور جوبلی سالگرہ پر جوش انداز میں منائی گئی۔ Won't be hitting in Qatar, and actually they've been a very good ally, and a lot of people don't know that, but he won't be hitting Qatar, but he will be maybe going after. Now Hamas said they're going to use the 20 hostages as human shields so that if Israel goes forward they're going to die. قطر ہمارا اتحادی ملک ہے، اسرائیل قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں حماس نے کہا وہ یرغمالیوں کو مار دیں گے۔ حماس یرغمالیوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال نہ کرے۔
حماس رہنماؤں کو بخوبی علم ہے کہ اس اقدام کے کتنے سنگین نتائج ہوں گے۔ امریکہ اور قطر کا سیکیورٹی پارٹنرشپ برقرار رکھنے کا اعلان۔ امریکی وزیر خارجہ کی امیر قطر سے ملاقات، کہا قطر کو ثالث کا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے۔ دنیا میں کوئی ملک مذاکرات سے غزہ جنگ ختم کرانے میں مدد کر سکتا ہے تو وہ قطر ہے۔ قطر کی کوششوں سے یرغمالیوں کی رہائی ممکن ہوگی۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے اسرائیلی حملے نے امریکہ کے ساتھ نئے دفاعی معاہدے کی ضرورت بڑھا دی۔ پنجاب میں سیلاب سے متاثر علی پور اور اوچھ شریف میں درجنوں خاندان خیمے اور راشن نہ ملنے سے پریشان۔ جلال پور پیروالا کے سینکڑوں افراد بھی کھلے آسمان تلے پناہ کے منتظر، حکومت سے فوری مدد کی اپیل کر دی۔ متاثرین کا کہنا ہے گھر، فصلیں، مویشی سیلاب میں بہہ گئے۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا قصور میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ، ستلج کے متاثرین اور امدادی ورکرز سے ملاقات کی۔ امریکی ناظم الامور نے ضلعی انتظامیہ کی مربوط کاوشوں کو سراہا۔ سیلاب پنجاب کے بعد دریائی علاقوں میں تباہی مچانے کے بعد دریائے سندھ میں گڈو اور سکھر بیراج کے مقام پر پہنچ گیا۔ دونوں بیراجوں پر اونچے درجے کا سیلاب، کچے کے کئی دیہات زیر آب۔ بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ سے ملک کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے۔ بانی اقتدار کے لیے ملک دشمنوں کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ انتشاری ٹولے نے ہمیشہ ملک میں فتنہ فساد برپا کیا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان نے مارکہ حق میں بھارت کو شکست فاش دی۔ شہداء کی عظیم قربانیوں کی بدولت آج ملک میں امن قائم ہے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی ملک میں کوئی جگہ نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ ہینڈلنگ کا معاملہ، ایف آئی اے کی 3 رکنی ٹیم نے اڈیالہ جیل میں بانی سے تفتیش کی۔ ذرائع کے مطابق بانی سے ٹویٹ سے متعلق سوالات کیے گئے۔ ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، ملاقات نہ ہونے کا ڈرامہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے، ایسا بیانیہ بنانے کے لیے کہ جس کو میڈیا اٹریکٹ کرے۔ اگر انفارمیشن آتی بھی نہیں ہے، جاتی بھی نہیں ہے، تو وہ ان کا ایکس ہینڈل ہے، اس کے اوپر جو اتنا لمبا لمبا بیان چھپتا ہے وہ کہاں سے آ جاتا ہے۔ بانی کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اور ملاقات نہ کرانے کا ڈرامہ بھی ہوتا ہے۔ ملاقاتیں نہیں ہوتی تو ایکس پر لمبے بیان کہاں سے آتے ہیں؟ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور بانی کو ناراض نہیں اور حکومت کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ سرحد پار سے آنے والے پاکستان کے مخالف ہیں، ایسے خوارج کی حمایت کرنے والے کہتے ہیں کہ آپریشن نہ کریں، شہداء کے خلاف گفتگو کریں گے، ان کی قربانی کو انڈرمائن کریں گے تو بینیفیشری دہشت گرد ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ اپنے حلقے میں شہید ہونے والے جوانوں کے گھر تک نہیں جاتے۔ پاک فوج کے 5 جوان وطن پر قربان۔ بلوچستان کے ضلع کیش کے علاقے شیربندی میں فورسز کی گاڑی پر آئی ڈی دھماکہ، دھماکے میں پاک فوج کے 5 سپور جامع شہادت نوش کر گئے۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران 5 دہشت گرد مارے گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کیش میں شہید کیپٹن وقار احمد اور 4 جوانوں کو خراج عقیدت، کہا کیپٹن وقار احمد اور جوانوں کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بلوچستان کے علاقے کیش میں ڈکیتی کی بڑی واردات، ڈاکو کیش وین سے 22 کروڑ روپے لوٹ کر فرار۔ وین کو اسلحے کے زور پر روکا گیا۔ 2 نجی بینکوں کی مجموعی رقم 22 کروڑ 5 لاکھ روپے لوٹی گئی۔ واردات کے دوران وین عملے کو یرغمال بنا کر رکھا گیا۔